فرض نماز کے بعد یا نماز کے بعد دعا کا ثبوت، اس کا کیا حکم ہے؟ نماز کے بعد دعا کا ثبوت، فرض نمازوں کے بعد دعا کی ترغیب بھی حدیث کے اندر نقل کی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں ایک کافی تفصیلی ویڈیو جو ہے فرض نماز کے بعد دعا، اس کے سلسلے میں بعض لوگ بہت پریشان تھے، تو میں نے ایک تفصیلی ویڈیو جو ہے تقریباً آدھے سے زائد گھنٹے کی جو ہے میں نے ایک ویڈیو دعا کے سلسلے فرض نماز کے بعد دعا کا ثبوت، تو اس سلسلے میں آپ میری ویڈیو سرچ کریں گے دعا فرض نماز کے بعد تو ویڈیو آپ کو مل جائے گی میرے چینل پر۔ بہرحال فرض نمازوں کے بعد دعا کی ترغیب بھی ہے، چنانچہ عمل الیوم واللیلہ میں علامہ سنی نے لکھا ہے عن ابی امامۃ قال ما دنوت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ ولا تطوع الا سمعته یقول اللہم اغفر لی ذنوبی و خطایا۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے عمل الیوم واللیلہ لابن سنی، اس کے صفحہ 46 حدیث نمبر 116 پر اس کو نقل کیا ہے۔ میں نے جو دعا کے سلسلے میں ویڈیو بنائی ہے اس میں بہت بیشتر دلائل میں نے احادیث کی کتابوں سے دیا ہے، بالدلیل جو ہے اس کے اندر میں نے تفصیل نقل کی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو فرض نماز کے بعد دعا، یہ اس عنوان سے سرچ کریں گے تو یہ تفصیلی ویڈیو ملے گی۔ بہرحال تو دعا کی ترغیب بھی ہے اور فضیلت بھی نقل کی گئی فرض نمازوں کے بعد۔ نفس دعا مطلقاً معمور بھی ہے اور انسان کو اس طریقے سے دعا کرنا چاہیے فرض نمازوں کے بعد، چنانچہ خود قرآن مقدس کے اندر دعا کے اہتمام کے سلسلے میں کہا گیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت پارہ نمبر 8 آیت نمبر 55 ہے۔ دوسری جگہ ہے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، یہ سورہ مومن پارہ نمبر 24 آیت نمبر 14 ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے جامع ترمذی وغیرہ کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ما من عبد بسبت كيفه في دبر كل صلاة ثم يقول اللهم الہ و الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے جامع ترمذی کے اندر بھی اس کو نقل کی گئی ہے دوسری جلد صفحہ 175 پر، تو وہاں بھی یہ اس مسئلے کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے کہ دعا کا یہ معمول بھی صحابہ کا بھی تھا۔ اور نماز کے بعد خصوصیت سے مقرون بالاجابہ، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ قبولیت سے متصل دعا کا زیادہ امکان رہتا ہے کہ یہ جو ہے فرض نمازوں کے بعد اگر ہم دعا کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ فوراً دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہی روایت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ترمذی شریف کی نقل کر کے کہ اللہم الہ و الہ ابراہیم و اسحاق و جبرائیل اسألک ان تستجیب دعوتی فانی مصر، اس طریقے کی عبارت جو ہے جامع ترمذی دوسری صفحہ 175 پر نقل کی گئی ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ دعا کو عبادت کا مغز فرمایا گیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الدعاء مخ العبادہ، یہ جو ہے ترمذی شریف کی، اور آگے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت الدعاء هو العبادہ، یہ جامع ترمذی دوسری جلد صفحہ 175 پر نقل کیا۔ ابواب الدعوات باب ما جاء فی فضل الذکر، اور کنز العمال دوسری جلد صفحہ 30 الباب الثامن فی الدعاء حدیث نمبر 3148 ہے۔ چھٹے یہ کہ جس فرض نماز کے بعد سنتیں ہیں، مثلا ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، جمعہ ہے، تو مختصر دعائیہ کلمات بقدر ضرورت اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کر کے عام طور پر انسان کو مشغول ہو جانا چاہیے سنت کی طرف۔ چنانچہ ترمذی شریف کے اندر ہے عن عائشہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم لا يقعد الا مقدار ما یقول اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ روایت جو ہے جامع ترمذی کی ہے، پہلی جلد صفحہ 66 ابواب الصلاۃ باب ما یقول اذا
सल्लम, इसके तहत जो है नकल किया है इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने। और फिर जिस फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नतें नहीं हैं, जैसे कि फ़जर है या क्या नाम है असर की नमाज है, तो इनमें सुन्नत नहीं है। इनमें तस्बीहात फ़ातिमा और तवील दुआ भी लिखी हुई है हदीस की किताबों के अंदर। चुनांचे इस सिलसिले में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं अन काब बिन उजरा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मुअक्क़बात ला युक़ीबु क़ाइलुहुन्ना औ फ़ाइलुहुन्ना सलासन व सलासीना तस्बीहतुन। इस तरीके की इबारत जो है क्या नाम है मुस्लिम शरीफ पहली जिस सफ़ा 219 बाब इस्तिहबाब ज़िक्र बाद सलाह के तहत जो इसको नकल किया है वह बयान सिफ़ती। और जामी तिरमिज़ी दूसरी सफ़ा 178 अबवाब दावात के तहत जो है इसको नकल किया है। लिहाजा फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआओं के करने का क्या नाम है एहतमाम करना चाहिए और दुआ के अंदर मशगूल हो जाना चाहिए। चुनांचे इस बहस को जो है अल-मसाइल अल-मुहिम्मा फ़ीमा इब्तलत बिल आम्मा, यानी अहम मसाइल जिनमें इब्तिलाए आम है, उसकी पहली जिल्द सफ़ा 39 उन्वान है नमाज के बाद दुआ का सबूत, मसला नंबर 22 के तहत जो है इसको नकल किया, वहाँ देख सकते हैं।